بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ نماز جنازہ میں قرآن پاک کی تلاوت ہونی چاہیے یا نہیں؟ نماز جنازہ میں رفع یدین کرنا ہے یا نہیں؟ امام محمد بن حسن شیبانی لکھتے ہیں کہ میں نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا کہ میت پر نماز جنازہ کس طرح پڑھی جائے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جواباً ارشاد فرمایا، جب جنازہ رکھ دیا جائے تو امام آگے بڑھ جائے، لوگ پیچھے صف باندھ لیں، امام رفع یدین کر کے تکبیر کہے اور لوگ بھی اس کے ساتھ رفع یدین کر کے تکبیر کہیں، پھر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں، پھر امام دوسری تکبیر کہے، لوگ بھی بغیر رفع یدین کے اس کے ساتھ تکبیر کہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھیں، پھر امام تیسری تکبیر کہے، لوگ بھی بغیر رفع یدین کے اس کے ساتھ تیسری تکبیر کہیں اور میت کے لیے استغفار اور اس کی شفاعت کی دعا کریں، پھر امام چوتھی تکبیر کہے اور لوگ بھی اس کے ساتھ بغیر رفع یدین کے تکبیر کہیں، پھر امام دائیں اور بائیں جانب سلام پھیر دے، لوگ بھی سلام پھیر دے۔ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتی ہیں، میں نے پوچھا کیا حمد و ثنا، درود شریف اور میت کی دعا بآواز بلند پڑھی جائے؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا نہیں، اس میں سے کسی چیز کو بلند آواز سے نہ پڑھیں بلکہ آہستہ پڑھیں۔ میں نے پوچھا کیا امام اور اس کے پیچھے مقتدی قرآن مجید پڑھیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، نہ امام قرات کرے نہ ہی اس کی اقتداء میں مقتدی قرات کرے۔ دلائل حنفیہ، نماز جنازہ میں قرآن مجید میں کسی چیز کے نہ پڑھنے پر کثیر دلائل ہیں، ان میں سے چند ایک یہ ہیں۔ پہلی دلیل حضرت نافع سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز جنازہ میں قرآن مجید نہیں پڑھتے تھے۔ المصنف جز 3 صفحہ 298۔ دوسری دلیل حضرت ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ محمد بن سیرین نماز جنازہ میں قرآن مجید نہیں پڑھتے تھے۔ المصنف جز 3 صفحہ 298۔ تیسری دلیل مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب وہ نماز جنازہ پڑھتے تو پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھتے، پھر دعا کرتے اللہم اغفر لأحیائنا و امواتنا۔ المصنف جز 3 صفحہ 295۔ چوتھی دلیل حضرت شعبی سے روایت ہے، پہلی تکبیر میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی جائے، دوسری تکبیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھا جائے، تیسری تکبیر میں میت کے لیے دعا کی جائے اور چوتھی تکبیر میں سلام پھیر دیا جائے۔ المصنف جز 3 صفحہ 295۔ پانچویں دلیل ابو المنہال کا بیان ہے کہ میں نے ابو العالیہ سے نماز جنازہ میں سورۃ فاتحہ یعنی الحمد شریف پڑھنے کے متعلق پوچھا، انہوں نے کہا میرے گمان میں سورۃ فاتحہ صرف اس نماز میں پڑھی جاتی ہے جس میں رکوع اور سجدہ ہو۔ المصنف جز 3 صفحہ 299۔ چھٹی دلیل حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میں نے فضالہ بن عبیدہ سے پوچھا کیا میت پر قرآن مجید پڑھا جائے یعنی نماز جنازہ میں قرآن مجید پڑھا جائے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ المصنف جز 3 صفحہ 299۔ ساتویں دلیل حضرت سعید بن ابی بردہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو بردہ سے ایک شخص نے پوچھا کیا میں نماز جنازہ میں سورۃ فاتحہ پڑھوں؟ تو فرمایا مت پڑھو۔ المصنف جز 3 صفحہ 299۔ آٹھویں دلیل حضرت عبداللہ بن ابی سارہ سے روایت ہے، میں نے سالم سے پوچھا کیا نماز جنازہ میں قرات ہے؟ انہوں نے کہا نماز جنازہ میں قرات نہیں ہے۔ المصنف جز 3 صفحہ 299۔ نویں دلیل ابراہیم اور شعبی کا بیان ہے نماز جنازہ میں قرات نہیں ہے۔ المصنف جز 3 صفحہ 299۔ 10ویں دلیل حجاج کا بیان ہے کہ میں نے عطا سے نماز جنازہ میں قرآن مجید پڑھنے کے بارے میں سوال کیا، انہوں نے کہا ہم نے کسی سے نہیں سنا کہ نماز جنازہ میں قرآن پڑھا جاتا ہے۔ المصنف جز 3 صفحہ 299۔ تلک عشرۃ کاملہ، نماز جنازہ کے اندر تلاوت قرآن اور الحمد نہ پڑھنے پر یہ 10 دلیلیں ہیں۔ یہ الزام لگانا کہ ابو حنیفہ نے اپنی طرف سے نماز جنازہ گھڑا ہے، اس لیے میں نے یہ 10 دلیلیں آپ کے سامنے رکھی، جس میں 2 روایتیں خود حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی موجود ہیں۔ حق کے متلاشی کے لیے اتنا قدر کافی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو راہ ہدایت نصیب فرمائے، آمین۔